یوم عاشورہ 10 محرم الحرام اس سال 2025 میں کون سے دن کون سی تاریخ کو ہے؟ کس دن کو کس تاریخ کو ہم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے؟ اس روزے کی نیت ہم کیسے کریں گے؟ بہت سارے لوگ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی بڑی ہی فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس طرح کی حدیث پاک میں ہے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے دیکھا، یعنی یہودیوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یہ کیا دن ہے؟ یعنی تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ نیک دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، یعنی فرعون سے نجات دی، اور موسیٰ علیہ السلام اس دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب حقدار ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2004۔ اور پھر اس روزے کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ اس روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، اجر و ثواب کیا ہے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے 1162، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک روزہ اور گزرے ہوئے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پچھلے گزرے ہوئے سال کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس ایک روزے کی برکت سے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اتنا رغبت سے رکھتے نہیں دیکھا جتنا عاشورہ کے دن کا روزہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2006۔ تو یہ اس روزے کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث موجود ہیں یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے۔ یہ بہت ہی بڑا دن ہے، بہت ہی زیادہ بابرکت دن ہے، تو اس دن ہم نے روزہ بالکل مس نہیں کرنا، اس دن کا روزہ ہم نے ضرور رکھنا ہے، کیونکہ اس دن روزہ رکھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یوم عاشورہ کے دن ہی روزہ رکھیں یا پھر نامی یا پھر 11ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں؟ دیکھیں، بہتر اور افضل یہ ہے کہ ایک روزہ اس کے ساتھ ملا لیا جائے، یا پھر 9 محرم کا اور 10 محرم کا رکھ لیں، یا پھر 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ یہ چونکہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1134۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ 9 اور 10 کا محرم کا روزہ رکھا جائے، یا پھر 10 اور 11 کا، یعنی ایک روزہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ پہلے یا بعد میں ملا لیا جائے، یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک بھی رکھتا ہے جائز ہے، اور اسے عاشورہ کے دن کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ بھی اسے حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، اس دن روزہ رکھنے کی نیت کیا کریں گے؟ نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے، میرا آج کا روزہ ہے، یہ نیت آپ کے دل میں ارادہ کر لیا آپ نے، بس یہی لیا۔ تو زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لیا، یا آپ کا ارادہ ہی ہے آپ رات کو 3 بجے اٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ سحری کر رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے تو آپ یہی کہیں گے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہی نیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دوسرا سوال کہ یہ یوم عاشورہ اس سال 2025 میں کون سے دن ہے، کس تاریخ کو ہے؟ تو اس حوالے سے جو انگریزی تاریخ بن رہی ہے وہ 6 جولائی سنڈے کا جو دن ہے،
اتوار کا دن 6 جولائی یہ یوم عاشورہ ہے، یعنی 10 محرم الحرام جو ہے اس سال 2025 میں 6 جولائی اتوار کے دن کو پڑ رہی ہے۔ تو آپ نے اتوار کا روزہ رکھنا ہے، 6 جولائی کو آپ نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے اور اس دن عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس دن نماز کیسے پڑھیں گے، یوم عاشورہ کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نوافل کیسے پڑھے جائیں گے، اس میں کون کون سی ہم نے عبادات کرنی ہے۔ دیکھیں، جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ آپ اس دن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو خاص نوافل کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے کہ اسی طریقے سے ہی پڑھنے ہیں۔ مقصد ہے اس دن میں قیام کرنا، اللہ کی بارگاہ میں قیام کریں، نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اسی طرح آپ درود پاک کی کثرت کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، جتنے بھی عبادت کے کام میں صدقہ و خیرات کریں۔ اس دن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کریں، اس طرح کا گھر کے اندر ماحول بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ آپ اس دن میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو ہم نے عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، روزے کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ بہت ہی فضیلت والا، بہت ہی بابرکت دن ہے، تو آپ اس کو یوں ہی ضائع نہ کر دیجئے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کی جو فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ویسے تو پورا مہینہ محرم کا یہ حرمت والا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی جو نفل روزے ہیں نا وہ سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ تو پورا مہینہ ہی روزے رکھنا، ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ جتنے مرضی روزے رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے خاص طور پر یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ یہ روزہ ہم نے مس بالکل نہیں کرنا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ 6 جولائی اتوار کے دن یوم عاشورہ ہے، تو ہم نے یوم عاشورہ کا روزہ 6 جولائی اتوار کے دن رکھنا ہے۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھے گا، اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اصلاح ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔